بات سن لو، میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، تمہیں درس مصطفیٰ سکھانے آیا۔ میں لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا، درس مصطفیٰ سکھانے آیا تھا، جہنم سے بچانے آیا تھا۔ اللہ اللہ مسلمانوں، یزیدی طرف زور و شور تھا کہ نہیں حسین سے لڑا جائے، حسین سے لڑائی کی جائے، مگر وہ رحمت للعالمین کا نواسا ہے، رحمت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، رحمت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے۔ یہاں تک کہ ظالموں نے جب نہ مانا تو آخر کار وہ منظر آ ہی گیا کہ یکے بعد دیگر جنگ ہونا شروع ہوئی۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ نے پانی کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ پانی پر بندش لگائے گئے تو 7 محرم الحرام کو، مگر اس سے پہلے کیا جنگ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ 5 میں ہوئی یا نہیں؟ 5-6 تک کا مطالبہ ہوتا رہا، ایمان جاؤ مان جاؤ، آخر کار جنگ کا میدان جب چھڑ بھی گیا تو حضرت حر نے امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور کہا، حضور حکم فرمائے، اجازت دے مجھے میدان کارزار میں جانے کی۔ حضرت حر میدان کرب و بلا کی طرف اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی، یزیدیوں کی طرف بڑھے اور کہا، اے لوگو سنو، تم حسین سے لڑنے کی بات کرتے تھے، آؤ میں تو حسین نہیں ہوں بلکہ حسین کا غلام آیا ہے، حسین کا غلام آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ جنگ چھڑ گئی، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ ایک بھیانک ان ظالموں نے کہا کہ یہ تو ہمارا سپاہی تھا اور ہمیں کی وفاداری کرتا تھا، اس کے دل کے اندر ایسی محبت چھا گئی کہ اس نے نبی کے نواسوں کی حمایت کرنا شروع کر دیا۔ حضرت حر نے جواب دیا، میں تو یہی تو دیکھ کر کے سوچ رہا تھا، ایک طرف جنت کا راستہ ہے، ایک طرف جہنم کا راستہ ہے، اب فیصلہ کرنا میرے دل پر تھا کہ میں جنت والے راستے پر جاؤں یا جہنم والے راستے پر جاؤں، تو میرے دل نے اقرار کر لیا تھا کہ اے حر، تجھے جہنم کے راستے پر نہیں جانا ہے، تجھے تو اس راستے پہ جانا ہے جس پر تیرے مصطفیٰ نے انعام عطا فرمایا ہے، تجھے اس راستے پر جانا ہے جس پر تیرے مصطفیٰ کی صدائیں ہوں، تجھے اس راستے پر جانا ہے جس پر جبریل امین کی محبتیں نچھاور ہوں، تجھے اس راستے پر جانا ہے جس پر تیرے پیر فرشتوں کی لبیک کی صدائیں موجود ہو۔ اے حر، تجھے اس راستے پر جانا ہے جہاں کے اوپر حسنین کریمین کے قدموں کے نچھاور گزرگاہ بنے گی۔ اللہ اکبر، میرے دل نے اقرار کر لیا، میں نے اس راستے کو قبول کر لیا ہے، اور اسی راستے کو قبول کرنے کے بعد میں تیرے سامنے آ گیا ہوں۔ حضرت حر نے حضرت حر سے لڑائی ہونا شروع ہوئی اور آپ لڑتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر تیر چلائے جا رہے۔ حضور حضرت حر لڑتے جا رہے، یہاں تک کہ جتنا بچاؤ ہوتا گیا بچا کرتے گئے، یہاں تک کہ بچاؤ ہوتا گیا بچا کرتے گئے، یہاں تک کہ ایک طرف یزیدیوں نے ابن عمر سعد نے کہا کہ ایسے حر کو نہیں، کیونکہ یہ ہمارا سپہ سالار تھا، اس کو مارنا ہے تو اگر تنہا ہو کر کے نہ جاؤ، اگر حر کو مارنا ہے تو ایک بارگی مل کر کے چاروں طرف سے حضرت حر کے اوپر حملہ آور ہو جاؤ، حر کو شہید کر دو۔ اللہ اکبر، ابھی کچھ ہی لمحے گزرے تھے کہ حضرت حر ادھر لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ حر لڑتے لڑتے ایک بارگی حملہ آور ہو گئے ظالم، اور حضرت حر کے جسم پر تیر مارا اور ایک پیچھے سے آ کر کے آپ پر حملہ آور ہوا، جس سے آپ کے گردن پر تلوار لگی، آپ زمین کے اوپر گرے اور چکر کھا کر کے زمین پر گرے۔ ایک ظالم نے آ کر کے ایسا وار کیا جس سے آپ کا سر تن سے جدا ہو جاتا ہے، اور آواز دیا عمر صاحب، اے حسین تم دیکھ رہے ہو تمہارا غلام آیا تھا، اپنے غلام کی لاش کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، تمہارا غلام آیا تھا، اپنے غلام کی لاش کو لے جاؤ۔ اللہ اکبر، حضرت حسین آئے اور اپنے غلام کی لاش کو تدفین کے لیے اٹھا کر کے لے گئے، آپ کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ پھر آپ کی شہادت کے بعد میں جب حضرت ایک اور نوجوان چلا ہے، ایک اور نوجوان تیار ہوا ہے، ایک ضعیفہ عورت ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، جس کا بیٹا جس کا نام حضرت وہب عبداللہ قلبی ہے۔ اللہ اکبر، ان کے بعد آپ چلے ہیں، جانے کے بعد حضرت امام علی مقام کے اوپر جب یہ مصیبت کے دن آ پڑے ہیں، جب یہ مصیبت کے دن اس ماں نے دیکھا ہے، دل کے اندر آہو فغا کرنے لگی، اے پروردگار عالم، میرے ایک ہی بیٹا تو نے عطا فرمایا ہے، تو نے میری زندگی کا ایک ہی چشم و چراغ عطا فرمایا ہے، اے پروردگار، میں نے اپنے بچوں کو بڑی نازوں سے پالا ہے، میں نے اپنے بچے کو بڑے پیار سے پالا ہے، مگر میں نے سر پال کر کے بڑا سیانہ بھی کر دیا ہے، اے پروردگار وہ تیار بھی ہو گیا ہے،
ماں آئی اور حضرت وہب عبداللہ قلبی کی بارگاہ میں کہا بیٹا آؤ میں تم سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں، اے بیٹا آؤ میں تمہیں ایک درس دینا چاہتی ہوں۔ بیٹا بڑا اسعادت مند تھا اور بیٹے نے کہا اے میری ماں، وہ بوڑھی ماں آئی اپنے بیٹے سے بات کہتی ہے اے میرے بیٹے میں تم سے ایک چیز مانگتی ہوں۔ بیٹے نے کہا کیا مانگتی ہو؟ کہا بیٹا آل نبی کے اوپر آج مصیبت کے دن آ گئے ہیں، آل نبی کے اوپر مصیبت کا وقت ٹوٹ پڑا ہے، اے بیٹے میں چاہتی ہوں آل نبی کی نسل پر قربان ہو جاؤ، آل نبی کی نسل پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، کہا ماں تو ایک بات کرتی ہے، میں تو ہمیشہ آل نبی سے بڑا پیار کرتی ہوں، بڑا پیار کرتا ہوں۔ ماں اور بیٹے دونوں، ماں نے پگڑی کلائی اور امام علی مقام علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، ہاتھ جوڑ کر کے رو رو عرض کرتی ہے اے یا امام میری زندگی کا چشم و چراغ تھا وہ آپ کی بارگاہ میں تحفہ لے کر کے حاضر ہے۔ یا امام میں اپنے دل کے چین کو تمہاری بارگاہ میں لے کر کے آئی ہوں، حضور اس تحفے کو قبول فرما لے، حضور اس کو میدان کارزار میں جانے کی اجازت فرما لے، حضور میرے دل کا چین ہے، میرے گھر کا چشم و چراغ ہے، مگر میں اس لیے لے کر کے آئی ہوں اگر آپ قبول کر لیں گے تو میرے بچے کی زندگی کی معراج ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے امام نے دعا فرمائی کہ ماں میں کس طریقے سے تجھے اجازت دوں کہ تیرا ایک ہی لخت جگر ہے، تو تیرے بڑھاپے کا سہارا ہے، تیری زندگی کا چشم و چراغ ہے، کیسے اجازت دے دوں؟ وہ بوڑھی ماں اور وہ حضرت عبداللہ وہب قلبی امام علی مقام کے قدموں پر گرے، زاروں قطار رو رو کر کے عرض کرتے یا امام اگر آپ اجازت دے دیں گے تو وہب سمجھے گا کہ میں نے حسین کے قدموں کو تو پکڑا ہے، محمد رسول اللہ کے دامن سے وابستہ ہو گیا۔ اتنا کہنے کے بعد میرے امام نے فرمایا اے ماں اپنے بیٹے کو لے جا اور دلہا بنا دے جا کر کے۔ ماں بیٹے اپنے گھر آئے، آنے کے بعد ابھی بارات کو 17 دن ہی گزرے تھے، بارات کو 17 دن گزرے تھے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، جس کے بیٹا ایک ہو اور گھر میں بارات 17 دن گزرے ہو، وہ بیٹی نے اپنا گھر چھوڑا ہے، وہ بیٹی نے اپنے بھائی کی محبت کو توڑ کر کے آئی ہے، وہ بیٹی ماں کی ممتا کو توڑ کر کے آئی ہے، وہ بیٹی اپنے وطن کو چھوڑ کر کے آئی ہے، کیوں؟ اپنے شوہر کی زندگی کو نبھانے کے لیے، اپنے شوہر کی زندگی کو نبھانے کے لیے۔ حضرت وہب قلبی کی بارگاہ حضرت وہب قلبی ہے، آپ کی ماں ہے، آنے کے بعد ماں نے کہا بیٹا ابھی قاعدے سے تم نے اپنی بیوی سے ملاقات بھی نہ کیا ہے، ابھی